الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، سورہ فاتحہ یہ مسلمانوں کی زندگی کی ایسی صورت ہے کہ ایک معصوم سا بچہ بھی اسے بھی یہ پڑھنا آتا ہے، سورہ فاتحہ. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تمہارے بچے اور بچی کی عمر 7 سال کی ہو تو اسے نمازی بناؤ، اسے نمازی بناؤ. اور جب اس کی عمر 10 سال کی ہو تو کوتاہی کرنے پر سرزنش کرو. 7 سال کی بچی، 7 سال کا بچہ، ظاہر ہے اس کی زندگی میں بھی یہ سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی زبان پر بھی یہ سورت جاری ہوتی ہے. اور جب 7 اور 10 سال کی عمر کا مسلمان بچی اور بچی تلاوت کریں، نماز میں اس کا اہتمام ہو، تو ایک نماز میں کتنی بار یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ فرائض ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں. اور پھر دن میں کتنی مرتبہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے سورہ فاتحہ. اس کی یہ ایک آیت ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یہ ایک آیت ہی کیا ہے کہ مسلمان نسل کی تربیتی نظام کا اصول ہے. اگر تم اپنے بچیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو اور مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس سورت کی اس آیت میں ایک پیغام ہے، مالک یوم الدین، کہ حساب و کتاب کا دن، سزا اور جزا کا دن، حساب و کتاب کا دن، سزا اور جزا کا دن، اس کا مالک اللہ تعالی ہے. اب یہ عقیدہ ایسا ہے، سبحان اللہ، کہ اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ دنیا میری زندگی کی آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میری زندگی کا مقصود اور مطلوب نہیں ہے، یہ دنیا میری زندگی کا معراج نہیں ہے، یہ دنیا میری زندگی کی آخری منزل نہیں ہے، اگلے مرحلے میں جانا ہے. یہ اس سفر کا ایک مرحلہ ہے جو ہم 60 70 80 سال کی زندگی گزارتے. کتنا بڑا پیغام ہے. اگر یہ آج ہمارے بچے بچیوں میں اور ہمارے زندگیوں میں یہ پیغام بصیرت کے ساتھ زندہ ہو جائے تو پوری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے. اس لیے کہ آج تو ہمارے بچے بچیاں کیا، بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹے کچھ پڑھ لو، کچھ سفر کر لو، کہیں باہر چلے جاؤ، کیریئر بن جائے گا. کچھ پڑھ لو، کچھ مشقت اٹھا لو، کہیں باہر سفر کر لو، کچھ سیکھ لو، کیریئر بن جائے گا. اسی کو کیریئر سمجھ لیا ہے. یہ تو کیریئر نہیں ہے. مالک یوم الدین،
یہ تمہاری زندگی کا کیریئر نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، یہ سفر کا ایک چھوٹی سی منزل ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصود مطلوب نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کی آخری منزل نہیں ہے۔ ہاں، کافر کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کفار کا یہ نظریہ نہیں ہے، غیر مسلم کے ہاں یہی 80-90 سال کی زندگی کیریئر ہے، یہ سچ ہے، ان کے ہاں یہی ہے، اس لیے کہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ مالک یوم الدین جیسے سچائی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ سچائی پہ انہیں ایمان نہیں، یقین نہیں، اعتماد نہیں، وہ بدنصیب لوگ، ان کے ہاں یہ کیریئر ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان قرآن مجید کو سچا مانتا ہے، اور میں نے عرض کیا بچپن کی عمر سے اس پیغام کو بارہا دہراتا ہے مالک یوم الدین کہ یہ دنیا میری زندگی کی آخری منزل نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، میں نے اس سے آگے جانا ہے، اور جہاں آگے جانا ہے وہاں سزا و جزا کا ایک میدان لگنا ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے مسلمان، انہیں اس بات پہ اتنا یقین تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس اگلی زندگی کا تذکرہ اتنی کثرت سے فرمایا کرتے تھے، ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، وہ ہمارے دل و دماغ میں ایسا چھایا ہوا تھا، ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک روشن ستارہ تھا، ہر ایک کی زندگی چمکتی دمکتی، عدل و انصاف، تقوی، پرہیزگاری، اخلاق کا اعلیٰ درجہ، اس لیے کہ یہ اندر بیٹھی ہوئی بات تھی، احتساب ہو رہا ہے، حاضری ہے، بعد پرس ہوگی۔ آج دنیا میں جتنے قوانین بنتے ہیں، اور قوانین کے اس دور میں قوانین کی ایسی ترقی ہے، قانون ہی بنتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں، لیکن جتنے جرائم کی ترقی ہے اتنے قانون کی بھی ترقی ہے، جتنے قانون کی ترقی ہے اتنے جرائم کی بھی ترقی ہے۔ کتنا ترقی یافتہ دنیا ہے، اتنا ہی اعلیٰ درجہ، اتنے ہی وہاں جرائم ترقی پر ہے۔ قانون بڑھتے چلے جا رہے، جرائم بھی بڑھتے چلے جا رہے۔ آج دنیا ظلم، ستم، ناانصافی، جرائم سے بھری پڑی ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسلمان تھے جنہیں اس نظریے پہ ایمان، یقین تھا، پہلے تو ان کی زندگی میں کوئی ایسی گندگی تھی ہی نہیں، صاف ستھری زندگی، نہ ایسے قوانین، نہ ایسے ضابطے، لیکن اندر ایک خوف موجود تھا۔ بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے اور سزا جزا کا قانون ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے، یہ یقین موجود، یہ خوف موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، طاہرنی، مجھے پاکیزہ پاک کیجئے، میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے حاضر نہیں ہونا چاہتی، اس گناہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتی، مجھے پاک کیجئے اور مجھ پہ سزا جاری کیجئے۔ اب اس کی نہ تو گرفتاری تھی،
نہ تو اس پہ کوئی پرچہ کٹا تھا، نہ تو اسے پکڑ کے لایا گیا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ طاہرنی. آپ نے چہرہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئی، کہا یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہوا ہے. آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. پھر وہ آگے اور تیسری طرف حضور کی طرف آ گئی. پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا. پھر حضور کے چہرے کی طرف آ گئی. جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا اپنے اس گناہ کا کہ یا رسول اللہ مجھے سزا دیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں اس گندگی کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. اور اس خاتون کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے. پتھروں سے سنسار کرنا. اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے، پتھروں سے سنسار کرنا. اسے یہ بھی پتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ سزا ہلکی تھی، قابل برداشت تھی. وہ اللہ کے سامنے نافرمانی کے ساتھ حاضر نہیں ہونا چاہتی تھی. اسے یہاں کی یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ سزا برداشت، لیکن بارگاہ خداوندی میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اس جرم کے ساتھ حاضری اس کے لیے ناقابل برداشت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے تو قصور کیا ہے، تم پہ تو سزا جاری ہوگی، لیکن تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں. جاؤ جب بچہ ہو جائے پھر آنا. اللہ کی شان. بسا اوقات جوش ہوتا ہے تھوڑے وقت کا، کئی مہینوں کے بعد آئی، بچہ اٹھا کے لائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی لے جاؤ، جب بچہ کھا دے پینا شروع کر دے گا پھر آنا. 2-2.5 سال کے بعد آئی. بچے کے ہاتھ میں لقمہ ہے. کہ رسول اللہ اب یہ دودھ بھی اس کی عمر پوری ہو گئی، اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، اب مجھ پہ سزا جاری کیجئے. کوئی گرفتاری نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. اب سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کس قدر طہارت اور پاکیزگی ہوگی. یا تو وہاں جرم ہے ہی نہیں، نافرمانی ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو فوراً توبہ ہے، فوراً استغفار ہے. جب سزا جاری کی، سزا جب جاری ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑی ہوئی. حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ اس نے تو بڑا جرم کیا ہے. فرمایا عمر ہاں جرم تو اس نے بڑا کیا ہے، لیکن اس نے توبہ بھی ایسی کی ہے، اس توبہ کا 10واں حصہ بھی اہل مدینہ پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. سب کی بخشش ہو جائے. مالک یوم الدین کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری منزل نہیں، آگے جانا ہے، اور وہاں حساب و کتاب ہے، عدل و انصاف کا معاملہ ہے. جب مسلمانوں پہ اس نظریے پہ ایمان اور یقین تھا تو دنیا اس کے کردار کی اور اس کے کردار کی بلندی کی گواہیاں دیا کرتی تھی. مسلمان ہے یہ خراب نہیں کھا سکتا، مسلمان ہے یہ رشوت نہیں لے سکتا، مسلمان نہیں سود لے سکتا، مسلمان اور پھر ظلم، مسلمان کی زندگی اور جھوٹی گواہی. ایک مسلمان الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی. اور جس مسلمان کو اپنی نبی کی بات پہ یقین، اعتماد، اور پھر ان گندگیوں میں مبتلا، یہ ساری برائیاں وہیں آئیں جہاں میرے عزیزو یہ اللہ کا خوف نکل گیا. یہی زندگی مقصود اور مطلوب بن گئی.
دنیا میں تو کچھ جرائم سے روکا جاتا ہے قوانین اور ضابطوں سے، اور جس معاشرے میں قانون بھی نہ ہو اور خوف خدا بھی نہ ہو، بتائیے پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ وہاں کیسی بد اخلاقی ہوگی، کیسی ناانصافی اور ظلم ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس تو تربیت کا نظام تھا، اصلاح کا نظام تھا، بلند کردار کا نظام تھا، اور اس نظام کی بنیاد اس پر ہے مالک یوم الدین۔ اس پورے تربیتی نظام کی بنیاد اس پہ کھڑی ہے مالک یوم الدین، کہ یہاں اگر قانون کی رسائی بھی نہیں اور کسی کی تم پہ نظر بھی نہیں پڑی، اور دنیا میں تمہیں کسی کا خوف بھی نہیں ہے، لیکن خیال کرنا اللہ تو دیکھ رہا، اس کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ خوبصورت زندگی تھی کہ خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں، اندھیرے، وہاں بھی اس کے کردار کی روشنی موجود تھی، وہاں بھی اس کے کردار کی روشنی موجود تھی۔ صاف ستھری زندگی، مالک یوم الدین کی زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، آگے جانا ہے، اور وہاں عدل و انصاف والی ذات، اس ذات نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہاں نہ طاقت چلتی ہے، نہ تعلقات چلتے ہیں، نہ لے دے کی بات بنتی ہے، نہ کسی کی زور اور زبردستی چلتی ہے، وہاں تو عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ لمحہ کب آ جائے؟ دفتر در گیا، واپس نہیں لوٹا، وہ مرحلہ شروع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی نا بھائی، اس کی تو مہلت ختم ہو گئی، اور یہ لمحہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سویا اور نہیں اٹھا، بالکل ہی ٹھیک تھا لیکن چل دیا۔ تو مسلمان کو جب اس پہ عقیدہ اور ایمان اور یقین ہوتا تھا، اس کی زندگی بڑی صاف ستھری ہوا کرتی تھی، پاکیزہ زندگی، مثالی اخلاق، غیر معمولی عدل و انصاف، مسلمان ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی بچوں کی تربیتی نظام، ہمارے ہاں تو نظام تعلیم تربیت کے بغیر تو تخریب کا باعث ہے، تعلیم اخلاقیات کے بغیر تخریب کا باعث ہے، تعلیم تربیت کے بغیر تخریب کا باعث ہے۔ تعلیم وہی تعلیم ہے جو آپ کو ترقی دے گی، خوشحالی دے گی، عزت دے گی، تعمیر کرے گی، جس تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، ورنہ تو تخریب ہے۔ ایک ڈاکو اور چور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ڈاکہ مارتا ہے، اور یہ پڑھا لکھا ڈاکو ہے، گھر میں بلا کے لوٹتا ہے اور لوٹنے کے نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ پڑھا لکھا ہے، لوٹتا بھی ہے، ایوارڈ بھی لیتا ہے، عزت بھی کماتا ہے، شہرت بھی پاتا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن معاشرہ تخریب زدہ، وہ تعلیم جس میں تربیت، اور ہمارے مسلمانوں کے پاس تو تربیتی نظام تھا کہ میاں قانون کی رسائی نہیں، دنیا کی نظریں نہیں، تم تک کسی کی پہنچ نہیں، لیکن خیال کرنا، زیادتی نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، رشوت نہ لینا، حرام نہ کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے، باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی۔ مالک یوم الدین
کہ ایک زندگی ہے، یہ تو ایک مرحلہ ہے چھوٹا سا، کس وقت یہ مرحلہ زندگی کا یہ سفر ختم ہو جائے. یا صاحبی لا تغترب بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنابة فاعلم أنك بعدها محمول. میرے دوست دھوکے میں نہ رہنا، یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ خوشحالی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اسٹیٹس بھی ہمیشہ نہیں رہتا. فإن النعیم یزول، یہ نعمتیں چلی جایا کرتی ہیں، حسن چلا جایا کرتا ہے، کمر جھک جایا کرتی ہے، گھٹنوں میں درد آ جایا کرتا ہے، جیب خالی ہو جایا کرتی ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب کسی مسافر کے دیکھو کہ دنیا والے اسے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی مسافر کو دیکھو کہ دنیا والے اسے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو ایک لمحے اس تصور کو بھی زندہ کرو، اس خیال سے بھی کہ دیکھو اس منظر، اس سواری پہ کل تم نے بھی سفر کرنا، اس سواری پہ کل تمہارا بھی سفر ہونا ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ جس قدر دلوں میں تازہ اور زندہ ہوگا، اسی قدر آدمی کی زندگی پاکیزہ، جرائم سے، ناانصافیوں سے، ظلم سے، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہوگی. اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ ایمان، یقین، صحت مند زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.